سابق وزیر اعظم عمران خان کی نااہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں جو 3 کیسز دائر ہوئے ہیں، ان میں سب سے زیادہ خطرناک توشہ خانہ تحائف کیس ہے، کیونکہ قانون کے مطابق تمام منتخب اراکین اپنے اثاثے ہر سال الیکشن کمیشن میں ظاہر کرنے کے پابند ہیں۔ لیکن عمران خان نے بظاہر ایسا نہ کر کے قانون کی واضح خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا کیس بالکل ایسا ہی تھا، جس کی وجہ سے انہیں وزارت عظمیٰ سے نکال کر تاحیات نااہل قرار دے دیا گیا۔ قانونی اور آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ الیکشن کمیشن میں اپنے خلاف دائر کردہ کیسوں کی وجہ سے عمران خان اپنی سیاسی زندگی کے مشکل ترین مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اگلے ہفتے سے الیکشن کمیشن میں ان کے خلاف 3 اہم ترین کیسز کی سماعت شروع ہو رہی ہے، جن میں بیرون ملک سے ممنوعہ فنڈنگ کی وصولی، پارٹی اکاؤنٹ چھپاتے ہوئے غلط سرٹیفکیٹ جمع کروانا اور اپنے سالانہ گوشواروں میں توشہ خانے کے تحائف کی فروخت سے حاصل کردہ 12 کروڑ روپے کی آمدنی کو ظاہر نہ کرنا شامل ہیں۔ قانونی ماہرین کے مطابق ان میں سے ہر ایک کیس سنجیدہ اور پیچیدہ نوعیت کا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اپنی سنگینی کے اعتبار سے عمران کے لیے کون سا کیس زیادہ خطرناک نتائج کا حامل ہو سکتا ہے۔ اردو نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ممنوعہ فنڈنگ کیس کے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ پی ٹی آئی پر بیرون ملک سے ممنوعہ فنڈز لینے کے الزامات ثابت ہو گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اس حوالے سے پی ٹی آئی کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیا تھا، کیوں نہ یہ فنڈ ضبط کر لیے جائیں، اور ساتھ ہی یہ معاملہ وفاقی حکومت کو بھیجنے کا اعلان کیا تھا، جس کے بعد وفاقی کابینہ نے پارٹی کی تحلیل کا ڈیکلیریشن سپریم کورٹ بھیجنے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم اب تک اس معاملے پر کوئی مزید پیش رفت سامنے نہیں آئی۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن کے فیصلے میں کہا گیا تھا کہ عمران نے بطور پی ٹی آئی چیئرمین سال 2008 سے 13 تک کے لیے اپنی جماعت کے بینک سٹیٹمنٹس کے ساتھ جو سرٹیفکیٹ جمع کروایا تھا وہ اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ کے مطابق غلط ہے۔ اس کی بنیاد پر عمران خان کے مخالفین نے دعویٰ کیا تھا کہ غلط بیانی کرنے اور جھوٹ بولنے پر موصوف صادق اور امین نہیں رہے، اور اب وہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل قرار پا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا تھا کہ عمران اور ان کی جماعت نے اپنے 16 بینک اکاؤنٹ چھپائے۔ الیکشن کمیشن کے اس تباہ کن فیصلے کی بنیاد پر نااہلی کیس کے علاوہ پی ڈی ایم کے ایم این ایز کی جانب سے اسپیکر آفس نے ایک اور ریفرنس بھی جمع کروایا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان نے دوست ممالک سے توشہ خانے میں حاصل ہونے والی بیش قیمت تحائف کو الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے اپنے سالانہ گوشواروں میں 2 سال تک ظاہر نہیں کیا، اور یہ تحائف صرف 2020-21 کے گوشواروں میں تب ظاہر کیے گئے جب توشہ خانہ سکینڈل اخبارات کی زینت بن گیا اور انفارمیشن کمیشن سے اس کی تفصیلات طلب کی گئیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے بھیجے گئے ریفرنس میں اثاثے چھپانے پر عمران کی نااہلی کی استدعا کی گئی ہے۔ دوسری جانب عمران خان اور ان کی جماعت نے ان تمام کیسز کو بدنیتی پر مبنی قرار دیتے ہوئے کسی قسم کی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے۔ لیکن قانونی ماہرین نے توشہ خانہ کے تحائف کو گوشواروں میں ظاہر نہ کرنے کو عمران خان کے لیے مشکل ترین کیس قرار دیا ہے۔ عمران خان کے مختلف کیسز میں وکیل شاہ خاور کا کہنا تھا کہ تکنیکی بات یہ ہے کہ توشہ خانہ والا کیس بہت سنجیدہ ہو سکتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کے ہر ممبر کو ہر سال الیکشن کمیشن میں گوشوارے جمع کروانے ہوتے ہیں۔ عمران نے 2 برس تک اپنے گوشواروں میں توشہ خانہ تحائف کا ذکر نہیں کیا اور بعد میں اس میں تصحیح کروائی، جبکہ ایک سکینڈل کھڑا ہو چکا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کیس سابق سینیٹر فیصل وابڈا جیسا ہے، انہیں حلف نامے میں غلط حقائق لکھنے پر نااہل کر دیا گیا۔ فیصل وابڈا نے کاغذات نامزدگی جمع کراتے وقت یہ حقیقت ظاہر نہیں کی تھی کہ وہ امریکی شہری ہیں۔ تاہم شاہ خاور کا کہنا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیال نااہلی کا ذکر سپریم کورٹ کے فیصلے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ تاہم آئین میں اس طرح نہیں لکھا، بلکہ اس شق میں لکھا ہے کہ ایم این اے ہونے کے لیے جو اہلیت ہے اس میں صادق اور امین ہونا بھی ضروری ہے، لیکن اس میں نااہلی کا ذکر نہیں ہے۔ نااہلی کا ذکر آرٹیکل 63 میں ہے، جہاں صادق اور امین ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ اس سے قبل سپریم کورٹ 2017 میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اپنے کاغذات نامزدگی میں اپنے بیٹے کی کمپنی FZE سے قابل ادائیگی رقم ظاہر نہ کرنے پر نااہل کر چکی ہے۔ عدالت کے فیصلے کے مطابق نواز شریف 2013 میں دائر کیے گئے کاغذات نامزدگی میں FZE نامی کمپنی میں اپنے اثاثے ظاہر نہ کر کے صادق اور امین نہیں رہے۔ عدالتی حکم پر الیکشن کمیشن نے نواز شریف کی قومی اسمبلی رکنیت ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اور وہ وزارت عظمیٰ سے بھی نااہل ہو گئے تھے۔ تاہم شاہ خاور کا کہنا تھا کہ نااہلی کے لیے ضروری ہے کہ کوئی قانون کی عدالت یہ قرار دے کہ فلاں رکن اسمبلی صادق اور امین نہیں رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن قانون کی عدالت نہیں ہے۔ دوسری طرف سابق سیکرٹری الیکشن کمیشنر
कंवर दिलशाद के मुताबिक तोशा खाने के तोहफे गोशवारों में जाहिर न करने के बाद इमरान स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भिजवाए गए रेफरेंस में नाअहली का सामना कर सकते हैं। उनका कहना था कि इमरान के खिलाफ जो 3 केसेस इलेक्शन कमीशन में जेर समात हैं, इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक तोशा खाना तहफ़ केस है, क्योंकि कानून के मुताबिक MNAs अपने तमाम असासे हर साल इलेक्शन कमीशन में जाहिर करने के पाबंद हैं और इमरान ने बज़ाहिर ऐसा न करके कानून की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की है। बिलडाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब का कहना है कि इनके ख्याल में भी इमरान के खिलाफ केसेस की रैंकिंग की जाए तो तोशा खाना तहफ़ का गोशवारों में जिक्र न करना सर फहरिस्त होगा। उनका कहना था कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का केस भी बिल्कुल ऐसा ही था, जिसकी वजह से इन्हें नाअहल करार दे दिया गया था। अहमद बिलाल महबूब के मुताबिक इमरान खान की कानूनी मुश्किलात खासी संजीदा हैं और अब देखना यह है कि वो अवामी ओहदे के लिए नाअहली से बचने की खातिर क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।